السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیوں، ناچیز نے علامہ سعد رضوی صاحب نے جو ابھی انٹرویو دیا حال ہی میں، جب وہ کہ دھرنا لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اسلام آباد میں، تو اس پر تھوڑے سے اپنے میں نے کمنٹ جو ہیں وہ میں نے تمام ساتھیوں کے گوش گزار کر رہا ہوں. سننے کے بعد ضرور اس کے اوپر تبصرہ کیجیے گا، نیچے کمنٹ باکس میں بتائیے گا. تو آئیے ذرا پہلے سوال دیکھتے ہیں، سوال کرنے والا کیا کر رہا ہے، اور پھر جواب کے اوپر ناچیز اپنا تبصرہ چھوڑے گا انشاءاللہ. لوگ تو کہتے ہیں کہ ہر سال جو ہے نا تحریک لبیک نے ایک نہ ایک دھرنا لازمی دینا ہوتا ہے، کہیں اس کی کڑی تو نہیں ہے؟ دیکھیں، تحریک لبیک جو ہے نا وہ ہر سال نہیں دھرنا دیتی، ہر ایشو پر دھرنا دیتی ہے. اگر کل ایشو کوئی اور ہو جائے گا تو کل پھر دے دیں گے. جی تو ساتھیوں، آپ نے سماعت کیا جواب سعد رضوی صاحب کا کہ وہ کسی نہ کسی ایشو پہ کاز پہ دھرنا دیتے ہیں، اور کل کوئی اگر بڑا ایشو ہو جاتا ہے تو اس پہ بھی دھرنا دیں گے. تو یہ مروجہ جو نظام جمہوریت ہے یہ اس کا حسن ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. مگر قوم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یار اسلامی نظام کے جو خواہاں لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی کافروں کے نظام کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے علم و حکمت کے ساتھ اس نظام کو قوم کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھی یہ اسلامی نظام نہیں ہے، یہ غیر اسلامی نظام ہے. اب یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر کوئی بڑی کاز آئے گی کل پھر دھرنا دے دیں گے، تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ لوگوں کا وقت ضائع ہوگا، پیسے ضائع ہو گئے، ان کا مطلب جو گھر کے معاملات جہاں مطلب اس جمہوری نظام نے ہر بندے کو جو جکڑ رکھا ہے، اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، وہ مزید اس کا شکنجہ تنگ ہوگا اور زیادہ مسائل بڑھیں گے. تو اس سے تو حل کچھ بھی نہیں ہونا ہے نا. تو سمجھ سے باہر ہے کہ قوم پھر بھی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ شاید اس طرح اسلام آ جائے گا. تو اسلام اس طرح نافذ نہیں ہوا کرتے. علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر، ہے نا. تو اگر انقلاب ہمیں چاہیے، معاملات کو بدلنا چاہیے، تو پھر ہمیں علماء کو علمی میدان میں آنا چاہیے، اور قوم کو ساتھ جس طرح قوم بیٹھی ہوئی ہے ساری، بتلایا جائے کہ بھئی یہ نظام غیر اسلامی نظام ہے، اس کے ذریعے کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی. اور جو ملک کے حکمران ہیں ان کو بتایا جائے، ان کو لایا جائے سامنے، اور اپنے علم کو ظاہر کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ بھئی یہ تو غیر اسلامی نظام ہے، قوم کو تم لوگوں نے اتنے سالوں سے بیوقوف بنا رکھا ہے، جہالت میں رکھا ہوا ہے. تو اس کے اوپر بیٹھ کے بات کی جائے، اور پھر بڑے آسان طریقے سے قوم کو ساتھ ملا کر کے اس نظام کی تبدیلی کی بات کی جائے. اس نظام کے ذریعے جو ہے نا وہ معاملات نہیں ہونے، وہ اس طرح دھرنے ہوتے رہیں گے اور وقت ضائع ہوتا رہے گا. اور جب آپ کے سامنے ایک ایسا منظر ہو کہ یہاں پر حافظ جو سینیٹر مشتاق احمد ہے وہ 42 دن یہاں پر بیٹھے رہے، اور ان 42 دنوں میں ایک خط لکھنا تھا اسماعیل ہانیہ کو، وہ نہیں لکھا جا سکا، تو آپ کس امید سے ہیں؟ ہم تو اسی یقین سے آئے ہیں، امید سے نہیں آئے. جس یقین سے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی یہاں پر آئے تھے، ہم اسی یقین سے آئے ہیں، اپنے مطالبات لے کر آئے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں، اور جو ان کے مطالبات ہیں ہم ان کی بھی مکمل حمایت کرتے ہیں، جو فلسطین کے حق میں جو ہمارے سینیٹر صاحب کے سیف غزہ کمپین کے ہیں. اور ہم تو اپنے مطالبات لے کر آئے ہیں، انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ ہیں. سوال پوچھنے والے نے سوال کیا کہ جو سینیٹر صاحب ہیں مشتاق، انہوں نے 42 دن یہاں پر دھرنا دیا، تو آپ نے ان کا تب آ کر کے ساتھ کیوں نہیں دیا، جبکہ جس کاز کے لیے آپ آئے ہیں وہ بھی یہاں پر وہی کاز لے کر کے آئے تھے. تو اب دیکھیں، اب قوم کو بیچاری قوم جو مردہ قوم ہے، اس کو کون بتائے، کون جگائے، کون مطلب حصہ کھائے کے بارے میں آگہی دے کہ بھئی یہ جمہوری نظام جو ہے یہاں پر ہر بندے نے اپنی پارٹی کو دیکھنا ہے، اپنی جماعت کو دیکھنا ہے، اپنی تنظیم کو دیکھنا ہے، اور باقی اس کے سامنے اگر کسی کو پھینٹی بھی پڑ رہی ہے اس کو نہیں دیکھنا، اس کی عزت بھی لوٹ رہی ہے اس کو نہیں دیکھنا، کیونکہ وہ اس کی پارٹی کا بندہ نہیں ہے، اس کی جماعت کا بندہ نہیں ہے. تو یہی تو کافر کا سب سے بڑا فتنہ اور سازش ہے کہ جس پہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یار ہم لوگ کیا سے کیا بن گئے ہیں. مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، ہے نا. ایک جسم کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم لرز اٹھتا ہے، جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو. مگر یہاں پر معاملہ ہی الٹا ہے، ہر بندہ اپنی جماعت بنا کر اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جناب اس کو انقلاب کا نام دے رہا ہے، دھرنے کا نام دے رہا ہے، تبدیلی کا نام دے رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ گنا جا رہا ہے. جب مسلمان ایک جسم کے مانند ہے ہی نہیں تو پھر مطلب پھینٹی تو پڑے گی، پڑ رہی ہے نا. مسلمان کٹ رہے ہیں.
تو اس کا مطلب حیرت کی بات ہے اتنے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس جمہوری نظام کے خلاف کیوں نہیں بولتے، اپنا علم ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ انبیاء کے وارث ہیں یہ لوگ، تو بتلائیں قوم کو کہ بھئی ہم لوگ جو ہے نا یہ اس طرح سے جو ہے اسلامی نظام میں جو ہے نا وہ حکومت بن سکتی ہے۔ ہم جو ہے اپنے علم کو ظاہر کریں گے، علماء سے ملیں گے اور مل کر کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے بات کریں گے۔ مگر معاملہ یہاں پر دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مطلب وہی نا، ہر بندہ اپنی جماعت تحریک تنظیم کی پوجا کر رہا ہے۔ میں آپ کی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ آپ آتے تو ایک اچھا میسج آتا کہ ایک ملک کی بڑی دینی جماعت کے سربراہ جو ہیں یہاں پر آئے ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنی جماعت کا اپنا موقف رکھتے ہیں اور اپنی بات رکھتے ہیں اور اپنی جناب وقت رکھتے ہیں، جس وقت ہماری جماعت کا موقف ہو ہم اس وقت موقف دینے کے لیے تیار۔ کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ ہمارے مطالبات جو ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی اسرائیلی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پروڈکٹس ہیں وہ ان کو سرکاری سطح پر بین کیا جائے، اور جو اسرائیلی سربراہ ہے اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے وزیر اعظم، کیونکہ ہم تو اس کو اسٹیٹ مانتے ہی نہیں ہیں، ناجائز مانتے ہیں۔ صہیونی جو نیتن یاہو ہے اس کو سرکاری طور پر دہشت گرد قرار دیا جائے۔ اور تیسری جو ہے کہ ہمارا غزہ کے لیے اسرائیل فلسطین کے اندر جو ظلم ہے اور ان کے لیے غذائی اور طبی امداد کی فوراً ترسیل بحال کی جائے۔ یہ 3 مطالبات ہیں جی ہمارے یہ تھی۔ جی جناب سن لیا، جناب سعد رضوی صاحب وہاں پر 3 مطالبات لے کر کے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ جناب جو اسرائیلی مصنوعات ہیں، جتنی بھی چیزیں یہاں پر ملک میں چل رہی ہیں مصنوعات، اور کہ وہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے۔ اور نمبر 2 جناب انہوں نے دیکھیں، اب غور کیجئے مطالبات کیا رکھے ہیں کہ اس ملک کو یعنی کہ اس کا جو بھی معاملہ ہے اس کو دہشت گرد قرار دیا جائے۔ اور تیسرا یہ کہ وہاں پر طبی سہولیات جو ہے نا ان کو پہنچائی جائیں۔ اللہ اکبر یار، آپ غور کیجئے کہ اتنا بڑا ہجوم لا کر کے ان باتوں کو سامنے رکھنا، یار یہ سمجھ سے باہر ہے کہ مطلب اس کے اوپر میں کیا تبصرہ کروں۔ یہ تو میرے خیال سے سارا دن گزر جائے، رات گزر جائے تو میں اس کے اوپر بات کرتا جاؤں، ختم نہ ہو موضوع یہ معاملہ سارا، کہ بھئی ملک کے اندر جتنی بھی مصنوعات ان کی آ رہی ہیں نا وہ ایک سسٹم کے تحت آ رہی ہیں، ہے نا، اور اس سسٹم کا آپ خود حصہ ہیں۔ آپ ان سے مطالبات کر رہے ہیں کہ مطلب اس سسٹم کو الٹ دیا جائے۔ بھئی وہ کیسے الٹ سکتے ہیں؟ آپ تو اس سسٹم کا خود حصہ ہیں۔ تو جب آپ اس کا حصہ ہیں تو آپ کا تو یہ رائٹ ہی نہیں بنتا کہ آپ اس کو کہیں کہ وہ مصنوعات ختم کر دی جائیں۔ آپ نے اگر کوئی بات کرنی تھی، اتنا ہجوم لے کر کے آئے ہیں، تو آپ سسٹم کے خلاف بات کریں کہ بھئی یہ کون سا ملک کے اندر نظام چل رہا ہے کہ جو کافروں کی چیزوں کو، کافروں کی پروڈکٹ کو وہ ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں مار رہے ہیں، بزرگوں کو قتل کر رہے ہیں، اور ہم جو ہیں ان کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ہر طرح کے تعلقات ہیں، نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ کہ حیرت کی بات ہے کہ ان کے سسٹم کو ہم لوگ خود چلا رہے ہیں، پورا ملک میں سسٹم چل رہا ہے، وہ سسٹم ٹھیک ہے، حیرت کہ وہ سسٹم ٹھیک ہے، لیکن ان کی پروڈکٹ جو ہے نا وہ بند کر دی جائیں۔ یار کتنی عجیب بات ہے نا، یعنی کہ ان کا نظام جو ملک میں چل رہا ہے وہ ہمیں قبول ہے، برطانوی لا چل رہے ہیں، وہ جمہوری نظام چل رہا ہے، وہ سارا ہمیں قبول ہے۔ وہی جو انہوں نے بھی آگے جا کے شعر پڑھیں گے کہ ملا کو جو مسجد میں ہے سجدے کی اجازت، نداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ اچھا ہوا انہوں نے خود ہی شعر پڑھ دیا۔ تو وہ جب نظام جو ہے وہ کافروں کا یہ نظام ہے کہ ہم مسلمان صرف عبادت تک محدود ہو جائیں، تو ان کے حیرت کی بات ہے اس سسٹم کو ہم لوگوں نے قبول کیا ہوا ہے جو کافروں نے دیا ہوا ہے، مگر ان کی جو جزوی چیزیں ہیں ان کو بند کر دیا جائے، ہے نا۔ عجیب بات ہے نا یار کہ ان کے ہر طرح کے جو نظام تعلیم ہے، نظام معیشت ہے، نظام مطلب جو جمہوری نظام چل رہا ہے، جو عدلیہ کا نظام چل رہا ہے، جتنے بھی نظام چل رہے ہیں وہ سارے ظاہر ہے ان کے لاز بنے ہوئے ہیں، برطانیہ امریکہ کے لاز چل رہے ہیں یہاں پہ، ان کو چلتے رہنا دینا چاہیے، ان کو سسٹم کو چلتے رہنا دینا چاہیے، مگر ہمیں ان کی پروڈکٹ نہیں کھانی، ان کی چیزیں نہیں لینی۔ یار کتنی عجیب بات ہے نا بھئی، مصنوعات کا بائیکاٹ تو بنتے نہیں ہے، وہ تو تجارت ہو سکتی ہے، کافروں کے ساتھ تجارت تو ہوا کرتی ہے، ہو سکتی ہے، ان کے نظام کو کبھی مسلمانوں نے قبول نہیں کیا۔ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے میں ان کی تعلیمات کو کبھی مسلمان نہیں لے کر آئے۔
مگر حیرت کی بات ہے کہ اس جمہوری نظام کے تحت یہ مطلب ہر چیز کو مان کے ان کی تسلیم کر کے اپنی جماعتیں رجسٹرڈ کروا کے، ہے نا، تو حیرت کی بات ہے وہ باتیں وہ کر رہے ہیں کہ جس سے مطلب کوئی مطلب لا حاصل کلام، مطلب اس طرح یا اتنی بڑی جماعت کا لیڈر بندہ اتنا مطلب لاکھوں کا ہزاروں کا ہجوم سامنے ہے، تو مطالبات کیا لے کر کے آیا جی؟ ان کی مصنوعات بند کر دی جائیں، اس کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے اور میڈیکل سہولیات دی جائیں. یار کتنی عجیب سی بات ہے کہ ان کا پورا میکانزم جو چل رہا ہے ملک کے اندر وہ سارا قبول ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو حافظ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ہر دفعہ مطلب ہے کہ جتنے بھی دھرنے آتے ہیں آپ کے مطالبات مان بھی لیے جاتے ہیں، ایک مرتبہ پھر مان لیے جائیں گے اور عمل وہی ہوتا نہیں ہے، تو پھر ان دھرنوں کا مقصد کیا؟ ایک علامتی حمایت کی حد تک تو کہہ سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کیا ہوگا اگر کل آپ کو بلا کے کہا جاتا ہے کہ آئیں جی ٹھیک ہے جی آپ کے مطالبات، جیسے سینیٹر مشتاق احمد کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے پرسوں 3 دن میں خط لکھ دیں گے، لیکن آج 3 دن کیا آج مہینہ ہونے والا ہے، خط نہیں لکھا گیا کہہ کر. ہمارے مطالبات اگر انہوں نے کہا کہ ہم مان لیتے ہیں اتنے دن کا ٹائم دیں، تو ہم یہ روڈ کھول کر سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے اتنے دن کے لیے اور پھر اندر آ جائیں گے. ہمارا آسان حل ہے. یعنی کہ جانے والا پروگرام نہیں ہے. آپ کا ہمیں بھیجنے کو دل ہے تو ہم چلے جاتے ہیں. میں سوال کر رہا ہوں جی سوال کیجیے نا. سوال کا جواب آپ کو دے دیا ہے کہ اگر وہ کہیں گے اتنے دن ہمیں چاہیے تو اتنے دن ہٹ کے ادھر بیٹھ جائیں گے، پھر دوبارہ ادھر آ جائیں گے. ساتھیوں تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، علماء حق کو سنیں، ان سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں کیا اسلامی انقلاب یا اسلامی نظام اس طرح نافذ ہوتے ہیں؟ ایمان سے اپنے گریبانوں کو کھولیں اور جھانکیں. جو اہل علم ساتھی ہیں کم از کم وہ تو غور کریں یار، اس طرح اسلام آتے ہیں، اس طرح اسلام نافذ ہوتے ہیں، ہے نا. اوہو یار یہ کیا قوم کے مطلب قوم اتنی ویلی ہے فضول کاموں میں اس کو مشغول رکھا ہوا ہے، ان کو وقت ان کا برباد کیا جا رہا ہے اور حاصل بھی کچھ نہیں ہونا. وہ خود بیچارہ وہ سوال کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ بھئی اس سے تو کچھ بھی نہیں ہونا، پہلے بھی آپ لوگ آئے ہو، کیا ہوا ہے، نہ کچھ ہونا ہے نہ ہوگا، تو پھر کیوں یہ سارا کچھ اس طرح؟ یار یہ کیا مطلب سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کن الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا جائے. یہ بیوقوف ہیں، جاہل ہیں، کیا لوگ ہیں یار، مجھے تو قسم سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہیں. اور علماء جو ہیں وہ تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور یہ کیسا مطلب واللہ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں. اوہو کیا بنے گا یار اس قوم کا. ہیں علامہ اقبال کا ایک شعر بڑا پیارا ایک یاد آیا. اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مارکے میں ملا ہوں غازی. اللہ اکبر. ہیں تو وہی نا کہ یہ ایک مطلب کیا یار اس کو کس نام سے تعبیر کیا جائے. اہل علم اس پہ تبصرہ ڈالیں اپنا ذرا. یہ قوم کے ساتھ کیا مطلب کھیلواڑ کیا جا رہا ہے، ان کو کیا بنایا جا رہا ہے. قوم پہلے ہی مردہ ہے، ان کو اور مزید دفن کیا جا رہا ہے، دبایا ہی جا رہا ہے، دبایا ہی جا رہا ہے. کیا کہیں اس دفعہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ بتا کہ پھر آپ کو پہلے بھی اللہ نہ کرے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لاشیں گری سامنے اس وقت، یہ پتہ تو نہیں چلتا نادیدہ قوتیں جو ہیں ان ہو جاتی ہیں، اس کا راستہ کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں ہم تو آئے ہیں اپنی جان لے کر ہتھیلی پر، آج بھی آئے ہیں، جب بھی پہلے آئے ہیں ہم یہ سوچ کر تھوڑی آئے ہیں کہ کوئی نقصان ہوگا یا نفع ہوگا. دیکھیں وہ تو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، کبھی خون کے ڈر سے اور یہ چیزوں کے ڈر سے کبھی حق چھوڑ دیا جاتا ہے یا حق بات کہنی چھوڑ دی جاتی ہے. تو ہم آج بھی اس کام کے لیے حاضر ہیں، کل بھی حاضر ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیں یہاں پر وہ حضرت کیا فرما رہے ہیں اور آگے سے جواب کیا دیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ تو حق کہنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، حق بات کہنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اقبال کا پھر ایک بڑا پیارا شعر یہاں پر یاد آ گیا. فرماتے ہیں او مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے کہ شیخ کو بھی ملے یہ توفیق، ہے نا. تو وہی بات ہے کہ مجھے حیرت کی بات ہے کہ یار یہ کون سا حق بیان کرنے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. حق تو یہ ہے کہ بتایا جائے قوم کو. بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ دیکھیں ان کو چاہیے کہ جو مفتی عرب و عجم ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، جو ان کے بابا جان کے بہت ہی گہرے دوست تھے، علامہ جو ہیں ان کے جو والد محترم ہیں حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب، ان کے جو گہرے دوست ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب،
ان کی خدمات لیں، کیونکہ خادم رضوی صاحب کو جتنا بھی فیض ملا وہ چشتی صاحب سے ملا، جتنی بھی ان کو اویئرنیس ملی، جتنی بھی علامہ اقبال سے تعارف ان کا ہوا، یا جتنے بھی حقائق انہوں نے اپنی زندگیوں میں بیان کیے اور قوم کو مطلب ساتھ جوڑا، وہ حقیقت میں پیچھے کاوش اور پیچھے محنت جو تھی وہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب کی تھی، اور یہ سعد رضوی صاحب جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں، مگر وہ ان کی خدمات اس لیے نہیں لیں گے کیونکہ چشتی صاحب حق بولتے ہیں، حق بات کہتے ہیں اور علمی حوالے سے کہتے ہیں، ہے نا. ان کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ نے جو علم و فراست عطا فرمائی ہے، جو ان کو تحقیق انہوں نے کی 35-40 سالہ، اس کی روشنی میں انہوں نے قوم کو بتلا دیا کہ یہ جمہوری نظام جو ہے یہ کافروں کا نظام ہے اور غیر اسلامی طریقے سے اسلام نافذ نہیں ہوتا. تو اب خادم رضوی صاحب نے جب جماعت بنائی تو پھر ان کا آپس میں اختلاف ہوا، اور انہوں نے اب مطلب یہ ہے کہ چشتی صاحب نے رضوی صاحب کو چھوڑ دیا کہ بھئی نہیں، تم اس نظام کا حصہ بن کے ہو جو کہ سراسر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کا قاتل نظام ہے، تو ہم اب تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے. پھر چشتی صاحب پیچھے ہٹ گئے نا، اور انہوں نے خادم رضوی کا ساتھ نہیں دیا، اس لیے جنازے کے حوالے سے بھی بڑے معاملات ہوتے رہے. اچھا قصہ مختصر یہ کہ اب یہ صاحب پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ تو آئے ہیں حق بات کہنے. بھی کون سی حق بات کہنے؟ یہ حق بات تو مطلب حکومت کو پہلے ہی پتہ ہے، قوم ساری مطالبہ کر رہی ہے، تم لوگوں نے یہاں پر آ کر کے کیا کر لیا، مشتاق سینیٹر صاحب نے کیا کر لیا ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا مطلب کیوں قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے. اس طرح تھوڑی نہ ہوتا ہے. بھئی اپنے علم کو ظاہر کریں، جس طرح چشتی صاحب ہر بات علم کے زور پہ منواتے ہیں کہ بھئی ادھر آؤ میرے ساتھ بیٹھو، عرب و عجم کے مفتی اکٹھے کر لو، اگر میں غلط ہوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، اگر میں ٹھیک ہوں تو پھر قوم کو حقائق بتاؤ اور اپنی اصلاح کرو، ہے نا. مگر حیرت کی بات ہے آج علماء کرام جو ہیں وہ وہی جو اس میں جانتا ہوں جس مارکے میں ملا ہوں غازی، وہ معاملہ بنا بیٹھا ہے. یہ سودا بڑا ہے. کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہم نے دیکھا، برطانیہ، امریکہ، جتنی بڑی جامعات یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس وغیرہ ہے، ایک زندہ ضمیر والے لوگ سامنے آئے، انہوں نے مذمت کی. لیکن پاکستان میں اس طرح کی کیفیت ہمیں جماعتوں کی سطح پر تو ہے، لیکن ایک ذمہ داری محسوس کر کے یونیورسٹیز میں، کالجز میں ایک عام لوگ خود نکل آئے کہ یار یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے. اقبال کے اندر ہند میں جو ملا کو سجدے کی ہے اجازت، یہ ناداں سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ بڑی علیحدہ بات ہو جائے گی اور بڑا لمبا ہو جائے گا. الحمدللہ قوم نے اپنے بچے، اپنے بڑے سارے ہمارے ساتھ بھیجے ہیں. یہ قوم جماعت کی سطح پر نہیں، جماعت کی سطح پر ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی نے بڑے بڑے مظاہرے کیے، آپ بھی کر رہے ہیں اور بھی کر رہے ہیں. میں ایک ویسے کروں جس طرح جامعات میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولوں میں، وہاں پر دیکھا ہم نے عام یعنی کہ ٹریڈرز نکلے. ہمارے اس طرح کے ملینز مارچ ہونے چاہیے تھے، پتہ لگنا چاہیے کہ پاکستان ایک اسلام کے نام پر بننے تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر. ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اقبال کے بقول ہی ہم بیان کر سکتے ہیں. کچھ کہیں دیں گے تو اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، تہذیب کے فرزند بھی ناراض ہو جائیں گے اور ابلۂ مسجد بھی ناراض ہو جائیں گے. اب دیکھیں یہاں پر حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ مطلب وہ ساری باتیں جو یہاں پر اب حق کہنے کے لیے آئے ہیں تو قوم کو بتلائی جا سکتی ہے نا، کیونکہ حق کہنے تو آئے ہیں یہاں پر. تو وہ آگے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں حق کیا کہوں، وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے. بھئی آپ جدھر آئے ہو یہاں پر حق کہنے تو آئے ہو، بتاؤ اب قوم کو کہ یہ جو مروجہ نظام تعلیم ہے اس نظام نے قوم کو غلام بنا رکھا ہے. سر اٹھا کے نہیں ہم لوگ چل سکتے، ہمیں اس نظام نے جکڑ رکھا ہے. اور جمہوری نظام، اب جمہوری نظام کے خلاف یہ کیسے بات کریں، کیونکہ یہ تو خود جمہوری ہیں، ہے نا، جمہوری نظام کے ذریعے اسلام لانے کے خواہاں ہیں. اب دیکھیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے اشعار پڑھا کرتے تھے خادم رضوی صاحب بھی، علامہ اقبال واضح فرماتے ہیں، ہے نا، کہ اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، الیکشن، ممبری، کونسل، صدارت، بنائے ہیں خوب آزادی نے پھندے، میاں نجار بھی چھیلے گئے ہیں ساتھ، نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے، ہے نا. تو جب یہ نظام ہی کافروں کا ہے تو کافروں کے نظام کے ذریعے
ہم کبھی بھی غیر اسلامی نظام کے ذریعے اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے. یہی وہ اختلاف تھا جس کی وجہ سے علامہ خادم رضوی صاحب کا اور مفتی فضل احمد چشتی صاحب کا اختلاف ہوا. جب انہوں نے خادم رضوی صاحب نے جمہوریت کو سجدہ کر دیا تو چشتی صاحب نے اپنا دامن چھڑا لیا کہ نہیں بھائی اب ہمارا تعلق تم سے نہیں رہا. تو یہی بات ہے کہ اتنی بڑی بات ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، ہے نا، تولا نہیں جاتا. تو اب خود سوچیں کہ علامہ خادم رضوی صاحب نے جو نظام کو مانا، تسلیم کیا اور جس نظام کے ذریعے وہ اسلام لانا چاہتے ہیں، اس نظام میں ان کی اپنی حیثیت کیا رہ جاتی ہے. میرا تمام تحریک لبیک والوں سے اس حوالے سے جواب آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ خادم رضوی صاحب ایک طرف ووٹ ڈالیں اور ایک طرف دو جاہل بندے موچی یا نائی یا مطلب خاک روب یا کوئی مطلب گٹر صاف کرنے والے یا کوئی بھی مطلب ایرا غیرہ جو کہ جس کو علی بھی نہیں آتی ہے نا علم کی، ہے نا. تو جب خادم رضوی اتنے بڑے عالم دین ہے نا گنے جاتے ہیں، ان کے مقابلے میں دو جاہل بندے ووٹ ڈالیں گے تو کون جیتے گا؟ ظاہر ہے جہال جیتیں گے، کیونکہ یہاں پر تو ووٹ گنے جائیں گے، ہے نا. تو یہی بات ہے کہ اتنی بڑی بات ہے یار کہ ایک عالم اتنا بڑا دین کا مبلغ، اس کو اپنی حیثیت کا نہیں پتہ کہ اس نظام کے تحت اس کی اپنی حیثیت صفر ہو جاتی ہے، دو جہلوں سے وہ ہار جاتا ہے. تو اس نظام کے ذریعے اسلام تھوڑی نہ آئے گا. اوہو. اور حق والے لوگ ویسے بھی تھوڑے ہوتے ہیں یار، حق والے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں. اس کا قرآن کا بھی اللہ تعالیٰ کا بھی اس میں فیصلہ ہے کہ میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اب اس پورے سسٹم کو مطلب جب تم حق بیان کرنے یہاں پر آئے ہو بھائی تو بتاؤ قوم کو، اسی اپنے پلیٹ فارم کو استعمال کرو اور بتاؤ کہ بھئی ہم لوگ جمہوری نظام کو چھوڑ رہے ہیں، اس نظام کے ذریعے اسلام نہیں آ سکتا. ہم لوگ اپنے علماء کو، اہل علم محقق جو ہیں ان کو ساتھ جوڑیں گے اور پوری قوم کے سامنے حاکم وقت کو کٹہرے میں لائیں گے اور کریں گے بھائی ہمارا ملک اگر اسلام کے نام پر بنا ہے تو اسلام کدھر ہے نا. اب تو عدلیہ آزاد، فضائیہ آزاد، رینجر آزاد، ہر چیز ڈاکٹر مطلب کوئی ادارہ ہے ہی نہیں جو مطلب آزاد نہیں ہے. سبھی تو آزاد ہیں، رضوی صاحب بھی آزاد ہیں، میں بھی آزاد ہوں، چشتی صاحب سارے آزاد ہیں. تو پھر اسلام کدھر ہے نا. تو وہی جو انہوں نے شعر پڑھا ہے کہ ملا کو جو مسجد میں ہے سجدے کی اجازت نہ داں یہ سمجھتا ہے اسلام آزاد. یہاں پر اب حق بیان کریں نا، کھول کر بتائیں نا کہ وہ مطلب جس کو ہم لوگ آزادی سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے، آزادی کس چیز کی نیلم پری ہے، کیا نام ہے اس کا، بتائیں قوم کو. اب یہ مطالبات لے کے آ جانا اور اپنی یہ تو ووٹ بینک ہی ہے نا، تاکہ قوموں کے ذہنوں میں رہیں کہ بھئی ہم لوگ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اپنا وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ اپنا ایک سیاسی کیریئر، ہاں جی سیاسی کیریئر کو مضبوط کرنے کا یہ سارا کام ہو رہا ہے. اوہو، جس سے ایٹ دا اینڈ کچھ بھی نہیں ہونا. درست ہے. چلیں تھوڑا سا ہٹ کے آپ کا کتنے ووٹ پڑے اس دفعہ آپ کو الیکشن میں؟ پچھلے سال جو 22 لاکھ پڑا تھا، اس دفعہ میرے خیال سے 26-27 لاکھ 28 90 تقریباً 29 وہ بتاتے ہیں، لیکن فارم 45 کے مطابق تو تقریباً کوئی 50 لاکھ سے بھی اوپر ہے. تو یعنی کہ آپ یہ کریں گے حکومت فارم وہ آپ کے نام پہ تھی، جس انداز میں پھر خاموشی اختیار کر لی، قبول کر لیا اس حکومت کو؟ دیکھیں بات سنیں کہ ہم اس سسٹم کے اندر آئے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جنہوں نے شور مچایا انہیں بھی ملا کچھ نہیں. اب اگر آپ کہیں کہ وہ ریزرو اور آپ یہ کہیں وہ سارا کچھ ہوا، تو یہ جو نظام ہے نا یہ اعصاب شکن جنگ ہے. اور یہ وہ انشاءاللہ ہم لڑیں گے. ہم نے کہا دوبارہ لڑیں گے، ہم مایوس نہیں ہیں. لیں جناب، اب میں بھی اجازت چاہوں گا. تو انہوں نے دیکھیں آپ کے سامنے اس بات کو رضوی صاحب نے قبول کر لیا کہ ہم الیکشن لڑیں گے، پھر لڑیں گے. مطلب اب وہ اس سسٹم کا حصہ بن چکی ہیں تو اب وہ الیکشن لڑیں گے. عزیز لڑتے ہیں آپس میں، ستم کیا ہے، ووٹوں کی مار سے اللہ کی مار کم کیا ہے. تو وہی بات ہے کہ اب حقائق جو ہیں وہ تو چھپا دیے گئے ہیں، قوم کو بتلایا ہی نہیں جا رہا. تو جب یہ نام نہاد جو دینی جماعتیں ہیں وہ جب قوم کو بتلائیں گی نہیں، بلکہ وہ کیا بتلائیں گی، وہ تو خود اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے اس میں آئے ہوئے ہیں. تو اب وہ کیا قوم کو بتائیں گے؟ وہ مطلب خود بیچارے نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں.
تو انہوں نے کیا مطلب قوم کو بھی وہی بنانا ہے جو وہ خود بن گئے ہیں. تو اس طرح یار نہیں ہوتا. تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں, ہے نا. اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ان کو چاہیے کہ یہ بند گلی میں سے باہر آ جائیں, اس نظام کو علمی حوالے سے رد کریں اور پورے سسٹم کو علمی حوالے سے اس کو رد کریں اور علماء کی خدمت حاصل کریں, جس میں سب سے جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ عرب و عجم میں جو سب سے بڑے عالم دین ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب, ان کو ضرور 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 ان سے مستفید ہوں, ان سے مطلب اس حوالے سے رہنمائی لیں اور قوم کو ساتھ جس طرح اکٹھا کیا ہوا ہے اسی طرح قوم کو یکجا کر کے تو بڑے احسن طریقے سے اسلامی نظام کو نفاذ ہو سکتا ہے, مگر علم کے ساتھ ہوگا, لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں ہوگا. کیونکہ ہم سب اسی ملک کے رہنے والے ہیں, فوج بھی ہماری ہے, عدلیہ بھی ہماری ہے, نیوی بھی ہماری ہے, فضائیہ بھی ہماری ہے, تمام ادارے ہمارے ہیں, مگر ان کو لیڈ کرنے والا اسلام کے حوالے سے کوئی بھی نہیں ہے. تو جب کہ علماء یہ اپنا فریضہ منصبی ادا کریں گے اور ان کو قرآن و حدیث سے اس حوالے سے آگہی دیں گے کہ بھئی اسلام ہمارا یہ کہتا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیوں اپنی بربادی کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور یوں اس طرح کچھ بھی نہیں ہونا. علامہ اقبال کا ایک شعر آخری سنا کر کے اجازت چاہتا ہوں. آپ فرمایا کرتے کہ ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے, تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی, نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا, خلافت کی کرنے لگا تو گدائی, خریدے نہ جس کو ہم اپنے لہو سے, ہے ننگ مسلمان کے لیے وہ بادشاہی. اجازت دیجیے ساتھیوں, کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ناچیز کا تبصرہ آپ لوگوں کو کیسا لگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.